اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ تفسیر ابن کثیر، سورۃ البقرہ، آیت نمبر 55۔ ہم بھی اللہ عز و جل کو خود دیکھیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام جب اپنے ساتھ بنی اسرائیل کے 70 شخصوں کو لے کر اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق کوہ طور پر گئے اور ان لوگوں نے کلام الہی سنا تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، ہم تو جب مانیں جب اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے خود دیکھ لیں۔ اس گستاخانہ سوال پر ان پر آسمان سے ان کے دیکھتے ہوئے بجلی گری اور ایک سخت ہولناک آواز ہوئی جس سے سب کے سب مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ کر گریہ وزاری کرنے لگے اور رو رو کر جناب باری میں عرض کرنے لگے کہ اللہ، بنی اسرائیل کو میں کیا جواب دوں گا کہ یہ جماعت تو ان کے سرداروں اور بہترین لوگوں کی تھی۔ پروردگار اگر یہی چاہت تھی تو انہیں اور مجھے اس سے پہلے ہی مار ڈالتا۔ اللہ تعالیٰ بیوقوفوں کی بیوقوفی کے کام ہمیں نہ پکڑ۔ اللہ تعالیٰ بیوقوفوں کی بیوقوفی کے کام پر ہمیں نہ پکڑ۔ سورۃ الاعراف 155۔ یہ دعا مقبول ہوئی اور آپ کو معلوم کرایا گیا کہ یہ بھی دراصل بچڑا پوجنے والوں میں سے تھے۔ انہیں سزا مل گئی، پھر انہیں زندہ کر دیا اور ایک کے بعد ایک کر کے سب زندہ کیے گئے۔ تفسیر ابن جریر الطبری 173 جلد 1۔ ایک دوسرے کے زندہ ہونے کو ایک دوسرا دیکھتا رہا۔ محمد بن اسحاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس آئے اور انہیں بچڑا پوجتے ہوئے دیکھا اور اپنے بھائی کو اور سامری کو تنبیہ کی، بچڑے کو جلا دیا اور اس کی راکھ دریا میں بہا دی۔ اس کے بعد ان میں سے بہترین لوگوں کو چن کر اپنے ساتھ لیا جن کی تعداد 70 تھی اور کوہ طور پر توبہ کرنے کے لیے چلے۔ ان سے کہا کہ تم توبہ کرو ورنہ روزہ رکھو، پاک صاف ہو جاؤ، کپڑوں کو پاک کر لو۔ اور جب بحکم الہی طور سینا پر پہنچے تو ان لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے پیغمبر، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ اپنا کلام ہمیں بھی سنائے۔ جب موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کے پاس پہنچے تو ایک بادل نے آ کر سارے پہاڑ کو ڈھک لیا۔ اور آپ اسی کے اندر اللہ تعالیٰ کے قریب ہو گئے۔ جب کلام رب ذوالجلال شروع ہوا تب موسیٰ علیہ السلام کی پیشانی نور سے چمکنے لگی، اسی طرح کہ کوئی اس طرف نظر اٹھانے کی تاب نہیں رکھتا تھا۔ بادل کی اوٹ ہو گئی اور سب لوگ سجدے میں گر پڑے اور موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے آپ کے ساتھی بنی اسرائیل بھی اللہ تعالیٰ کا کلام سننے لگے کہ انہیں حکم احکام ہو رہے ہیں۔ جب کلام الہ العالمین ختم ہوا، بادل چھٹ گیا اور موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس چلے آئے تو یہ لوگ کہنے لگے، موسیٰ ہم تو ایمان نہ لائیں گے جب تک اپنے رب کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں۔ اس گستاخی پر ایک زلزلہ آیا اور سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے خلوص دل کے ساتھ دعائیں شروع کی اور کہنے لگے، اس سے تو یہی اچھا تھا کہ ہم سب اس سے پہلے ہی ہلاک ہو جاتے۔ بے وقوفوں کے کام پر ہمیں ہلاک نہ کر۔ یہ لوگ ان کے چیدہ اور پسندیدہ لوگ تھے۔ جب میں تنہا بنی اسرائیل کے پاس جاؤں گا تو انہیں کیا جواب دوں گا؟ کون میری بات کو سچا سمجھے گا؟ اور پھر اس کے بعد کون مجھ پر ایمان لائے گا؟ اللہ ہماری توبہ ہے، توبہ قبول فرما اور ہم پر فضل و کرم کر۔ موسیٰ علیہ السلام یوں ہی خشوع و خضوع سے دعا مانگتے رہے یہاں تک کہ پروردگار نے ان کی اس دعا کو قبول فرمایا اور ان مردوں کو زندہ کر دیا، اور ان سب نے ایک زبان ہو کر بنی اسرائیل کی طرف سے توبہ شروع کی۔ ان سے فرمایا گیا کہ جب تک یہ اپنی جانوں کو ہلاک نہ کریں اور ایک دوسرے کو قتل نہ کریں، میں ان کی توبہ قبول نہیں فرماؤں گا۔ صدا کبیر کہتے ہیں یہ واقعہ بنی اسرائیل کے آپس میں لڑانے کے بعد کا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ خطاب گو عام ہے، لیکن حقیقت میں اس سے مراد وہی 70 شخص ہیں۔ رازی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں ان 70 شخصوں کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے جینے کے بعد کہا کہ اے نبی اللہ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں نبی بنا دے۔ آپ علیہ السلام نے دعا کی اور وہ قبول بھی ہوئی، لیکن یہ قول غریب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سوائے ہارون علیہ السلام کے اور اس کے بعد یوشع بن نون علیہ السلام کے کسی اور کی نبوت ثابت نہیں۔
اہل کتاب کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ان لوگوں نے اپنی دعا کے مطابق اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے اسی جگہ دیکھا، یہ بھی غلط ہے، اس لیے کہ خود موسیٰ علیہ السلام نے جب دیدار باری تعالیٰ کا سوال کیا تو انہیں منع کر دیا گیا، پھر بھلا یہ 70 اشخاص دیدار باری تعالیٰ کتاب کیسے لاتے؟ اس آیت کی تفسیر میں ایک دوسرا قول بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے جو احکام کا مجموعہ تھی، اور ان سے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس پر عمل کرو اور مضبوطی کے ساتھ اس کے پابند ہو جاؤ۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہمیں کیا خبر، اللہ تعالیٰ خود آ کر ظاہر ہو کر ہم سے کیوں نہیں کہتا؟ کیا وجہ ہے کہ وہ آپ سے باتیں کرے اور ہم سے نہ کرے؟ جب تک ہم اللہ کو خود نہ دیکھ لیں ہرگز ایمان نہ لائیں گے۔ اس قول پر ان کے اوپر غضب الہی نازل ہوا اور ہلاک کر دیے گئے، پھر زندہ کیے گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا کہ اب تو اس تورات کو تام لو۔ انہوں نے پھر انکار کیا۔ اب کی مرتبہ فرشتے پہاڑ اٹھا کر لائے اور ان کے سروں کے اوپر معلق کر دیا کہ اگر نہ مانو گے تو یہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا اور تم سب پیس ڈالے جاؤ گے۔ تفسیر ابن جریر الطبری 88 جلد 2۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مرنے کے بعد یہ جی اٹھے اور پھر بھی مکلف رہے، یعنی احکام الہی ان پر پھر بھی جاری رہے۔ ماوردی نے کہا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی یہ زبردست نشانی دیکھ لی، مرنے کے بعد زندہ ہوئے، تو پھر تکلیف شرعی ان پر سے ہٹ گئی، اس لیے کہ اب تو یہ مجبور تھے کہ سب کچھ مان لیں۔ خود ان پر یہ واردات پیش آئی۔ اب تصدیق ایک بے اختیاری امر ہو گیا۔ دوسری جماعت کہتی ہے کہ نہیں، بلکہ باوجود اس کے وہ احکام شرع کے مکلف رہے، کیونکہ ہر عاقل مکلف ہے۔ قرطبی کہتے ہیں ٹھیک قول یہی ہے، یہ امور ان پر قدرتی طور سے آئے تھے جو انہیں پابندی شرع سے آزاد نہیں کر سکتے۔ خود بنی اسرائیل نے بھی بڑے بڑے معجزات دیکھے، خود ان کے ساتھ ایسے ایسے معاملات ہوئے جو بالکل نادر اور خلاف قیاس اور زبردست معجزات تھے، باوجود اس کے وہ بھی مکلف رہے۔ اسی طرح یہ بھی ٹھیک قول ہے اور واضح امر بھی یہی ہے، واللہ عالم۔